بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے اور آج اس سلسلے میں ہم قسط نمبر 81 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قانون اتمام حجت کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 10ویں قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم گفتگو میں اس مرحلے پر داخل ہو چکے تھے کہ قانون اتمام حجت کا ظہور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اتمام حجت کے بعد کیسے ہوا، عذاب کیسے آیا، اس کا پورا لاہ عمل کیا تھا۔ گزشتہ نشست کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ بدر عذاب کی پہلی قسط تھی۔ قرآن مجید کے جن مقامات کو آپ نے پیش کیا ان کو سننے کے بعد تو یہ سب لوگوں نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات بتا رہے ہیں کہ بدر خدا کا عذاب تھا۔ پہلی قسط نازل ہوئی ان معاندین پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے اولین مخاطبین بھی تھے، قریش مکہ، زوما، اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کو وہیں سے آپ جوڑیں اور آگے بڑھا کے یہ بتائیے کہ پھر کیا ہوا بدر کے بعد، کیسے اللہ تعالیٰ نے بقیہ مخاطبین پر، بقیہ قوموں پر، بقیہ جو گروہ ہیں ان کے اوپر اس عذاب کی نوید سنائی۔ آگے کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین قریش اور مشرکین عرب تھے۔ قرآن مجید ان سب کے لیے مشرکین ہی کی تعبیر اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک، میں نے یہ عرض کیا کہ ان کے معاندین پر تو عذاب نازل ہو گیا۔ قرآن مجید نے بدر کی جنگ کو اسی حیثیت سے پیش کیا ہے، اس کی تفصیلات ہم نے دیکھ لیں۔ اس سے پہلے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ عام منکرین کے خلاف ابھی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں، خود قرآن نے بیان کی ہے کہ ان کے اندر بہت سے لوگوں کے دل ایمان کی طرف مائل ہو چکے تھے، بلکہ بعض لوگ ایمان لا چکے تھے، اس کا اظہار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کی تفصیلات وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک، اس کے معنی کیا تھے؟ اس کے معنی یہ تھے کہ ابھی مہلت ختم نہیں کی جا سکتی۔ میں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ مہلت منکرین کے لیے رعایت نہیں ہے، یہ مہلت ان کو سزا دینے کے لیے تطہیر کی ضرورت ہے، اور دونوں پہلوؤں سے یہ تطہیر کرنی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سزا دینی ہے ان کی بھی تطہیر، اور وہ لوگ جو ان کے اندر موجود ہیں ان کو بھی الگ کرنا ضروری ہے۔ مہلت کی اس مدت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک پورا لائے عمل بتایا ہے۔ اچھا، اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہلت کی یہ مدت امن سے تو گزرے گی نہیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ قریش نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یثرب میں چلے گئے ہیں، اب وہ اطمینان کی زندگی بسر کریں، وہ اپنی دعوت پیش کریں، جس کا جی چاہے ان کی دعوت قبول کر لے، جس کا جی چاہے ان کی دعوت رد کر دے۔ ان کو بہرحال پے در پے جارحیت کرنی تھی، اور بدر کے معرکے میں شکست کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی جارحیت کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی۔ ان کے سردار مارے گئے، ان کے معاندین ختم ہوئے، لیکن جارحیت کی صلاحیت ابھی قریش میں بھی موجود تھی، اور قریش کے علاوہ دوسرے مشرکین عرب میں بھی موجود تھی، اور مشرکین عرب کیا جو دوسری اقوام وہاں رہتی تھیں وہ بھی ابھی آمادہ جارحیت تھی، تو جارحیت کی فضا ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس میں قرآن مجید نے 3 نکات پر مبنی لائے عمل بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ رہا ہوں۔ یعنی مہلت کی اس مدت میں اب کیا کرنا ہے؟ ٹھیک، یہ بات کہ دعوت دینی ہے، یہ بات کہ انذار کرنا ہے، یہ بات کہ بشارت دینی ہے، یہ بات کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو قرآن نازل ہو رہا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے ہیں، صحابہ کے سامنے دین کے حقائق واضح کیے جا رہے ہیں، ان کی جو عمومی تربیت دین کے لحاظ سے ہونی ہے وہ بھی ہو رہی ہے، اور وہ مرحلہ بھی قریب آنے والا ہے جب یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ ہم نے جو ہدایت، دین کی ہدایت دینا شروع کی تھی وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ وہ ایک الگ عمل ہے جو جاری ہے۔ اس وقت زیر بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عدالت برپا ہے، وہ دینونت جس کا ظہور ہونا ہے، وہ سنت الہی جس کے تحت اللہ کا فیصلہ صادر ہونا ہے، اس میں یہ مہلت کا عرصہ کیسے گزارا جائے جب کہ مخاطبین آمادہ جارحیت۔ اچھا، یہ پوری بات سمجھ لیجیے۔ ٹھیک، اس میں دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ محمد کو رکھوں گا۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے کہ اب یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ سامنے آئے، یہ حملہ آور ہوں، اور یہ بات بدر ہی سے پہلے کہہ دی گئی تھی۔ بدر کو ہم زیر بحث لا چکے، لیکن اس میں جو لائے عمل بتایا گیا ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مہلت کی ساری مدت کے لیے ہے، اور اس لائے عمل کا ایک ہدف بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہی لائے عمل جاری رہے گا جب تک یہ ہدف حاصل نہیں ہو جاتا۔
ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ ترجمہ یہ ہے، سو ایمان والو جب ان منکروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو بے دریغ گردنیں مارنی ہیں۔ یعنی اب یہ بتا دیا گیا کہ یہ بدر میں سامنے آئیں، یہ احد میں سامنے آئیں، یہ کسی اور موقع پر سامنے آئیں، یہ سامنے آئیں، ان کے دوسرے قبیلے سامنے آئیں، تمہارا پہلا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ گردنیں مارنی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدی بنا کر مضبوط باندھو۔ یہ کیوں بتانا پڑا؟ اس لیے کہ قیدی بنانا عرب میں ایک طرح کا مال غنیمت تھا، اور لوگ یہ خیال کر کے کہ جب ہم ان کو باندھ لیں گے تو اس کے نتیجے میں فدیہ لے کر رہا کریں گے۔ عرب میں یہ رواج موجود تھا، لوگ اس سے واقف تھے، تو اس وجہ سے اس کا اندیشہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ لڑنے کے لیے نکلیں اور ان کے ساتھ کہیں مٹ بھیڑ ہو تو وہ فوراً ہی اس کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کو مغلوب کر لیا ہے، اب ہم ان کو قیدی کی حیثیت سے باندھ رہے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے؟ ضرب الرقاب، یعنی ان کی گردنیں مارنی ہیں، ان کو اس درجے میں رسوا کر دینا ہے کہ جہاں یہ سامنے ہوں، جس طرح کہ ہم اس سے پہلے سورہ انفال میں دیکھ چکے کہ تصویر یہ تھی کہ یہ ان کی گردنیں ہیں، یہ ان کا پور ہے، پہلے تو ان کو کاٹ کر پھینک دو۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فضرب الرقاب، ان کی گردنیں مارنی ہیں، اور جب یہ اچھی طرح کچل دیے جائیں اس کے بعد قیدی باندھنے ہیں۔ ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی گئی کہ پھر جب باندھ لو تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر۔ ان کے ساتھ تمہارا یہی معاملہ رہنا چاہیے۔ یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا کہ جو قیدی پکڑے جائیں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا کہ قیدیوں کے بارے میں یا اسیران جنگ کے بارے میں، یہاں ایک قانون بیان ہوا ہے، یہاں ان کا لائعمل بتایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ تمہارا یہی معاملہ رہنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے بتایا کہ یہ کب تک رہنا چاہیے، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یعنی یہ گویا بتا دیا گیا کہ اب تمہیں اسی لائے عمل پر کاربند رہنا ہے، یہ جب سامنے آئیں گے ان سے لڑنا ہے، ان کی گردنیں مارنی ہیں، اور اگر اس دوران میں ان کے قیدی پکڑ لو گے تو قیدیوں کے بارے میں یہ قانون ہے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا تمہارے کرنے کا یہی کام ہے۔ اس میں الفاظ ہیں ذالک، تمہیں یہی کرنا ہے، یہ لائے عمل ہے تمہارے لیے جب تک مہلت کی یہ مدت موجود ہے اور ہماری طرف سے آخری فیصلے کا اعلان نہیں ہوتا۔ تمہیں اصل میں ان کی جارحیت ختم کرنی ہے، ان کی جنگ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہ تمہارے سامنے موجود ہوں لیکن ان کی جنگ کرنے کی قوت ختم ہو جائے۔ یہ جو مسلمانوں کو حکم دیا گیا تو اس میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تو امتوں کے ساتھ معاملہ خود ہی کرتے رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے اس کا جواب دیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن اس نے تم کو حکم دیا اس لیے کہ تم میں سے ہر ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ تمہیں بھی ایک امتحان سے گزرنا ہے، اس وجہ سے تم امتحان کے لیے بھی تیار رہو، اور میری اسکیم کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ میں چاہتا تو میں اسی طرح ان کی بستیاں بھی الٹ دیتا۔ مصلحت کیا ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان مسلمانوں کی حفاظت ہے جو یا ایمان لا چکے ہیں یا ان کے دل مائل ہو چکے ہیں، اور مطمئن رہو اس کے نتیجے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے۔ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو مارے جائیں گے، ہمارے لوگ قتل بھی ہوں گے۔ فرمایا مطمئن رہو اس کے نتیجے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے اعمال اللہ ہرگز رائے گا نہیں ہونے دے گا، چنانچہ ان قریب وہ ان کی منزل مقصود کا راستہ دکھائے گا، ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی۔ اچھا، یہ دیکھیے اس طریقے سے نہایت واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ اگر جنگ ہوتی ہے، اگر ان کی طرف سے جارحیت کا ارتکاب ہوتا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارے لیے لائے عمل کیا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ پھر ذہن نشین کر لیجئے، پہلی بات کیا کہی گئی ہے کہ ہدف یہ ہونا چاہیے کہ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا،
یعنی اگر اب ان کو صحابہ کے ہاتھ سے سزا ملنی ہے تو جنگ کرنے کی طاقت کے ساتھ تو نہیں دی جا سکتی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جارحیت کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم کر دینی. ٹھیک. اس کے بعد دیکھیے دوسری بات کیا فرمائی، وہ اس سے بھی زیادہ واضح طریقے پر ارشاد فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ کیوں تمہیں کہا جا رہا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان حملہ آور ابھی نہیں ہوئے، ان کو اس کا حق بھی نہیں دیا گیا، اس کا تقاضا بھی ان سے نہیں کیا گیا کہ وہ حملہ کر دیں. وہی بات کہ ابھی مہلت باقی ہے، مسلمانوں کو کوئی اقدام نہیں کرنا، مسلمان مکے نہیں جائیں گے، مسلمان وہاں پر حملہ نہیں کریں گے. یہ بات تو طے ہے کہ مہلت کی مدت میں ادھر سے کوئی جارحیت کا اقدام نہیں ہو سکتا. لیکن مکہ کیا ہے؟ مکے میں تو حج کرنے کے لیے جانا ہے، مکے میں عمرے کے لیے جانا ہے. تو یہ لوگ اس کا راستہ روکے ہوئے ہیں. ٹھیک. یعنی ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو کم و بیش 5 سال کا عرصہ ہے جس میں کسی کو انہوں نے اجازت نہیں دی کہ وہ وہاں آ جائیں. یہ ایک بڑا غیر معمولی معاملہ تھا. یعنی سوچئے نا کہ حج تو بہت بڑی عبادت ہے، دین ابراہیمی میں بھی بہت بڑی عبادت رہی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کتنی خواہش ہوگی کہ آپ عمرہ کریں، آپ حج کریں. مسلمانوں کے دل میں بھی کتنی خواہش ہوگی. وہ یہ جنگ لڑ رہے تھے، یہ صورتحال تھی، لیکن عبادات ہی کے لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. کہ اللہ کی بندگی ہو تو اللہ کی نظر کی سب سے بڑی عبادت کا راستہ بند تھا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی وقت مسلمان یہ فیصلہ کرے کہ ان کو جنگ کے لیے نہیں، عمرے کے لیے جانا ہے یا حج کے لیے جانا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ کیجئے کیا ہو سکتا ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دروازے کھول دیں. عرب کی روایت یہی تھی کہ یہ لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں یا حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے رستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کی جا سکتی. اور عرب میں یہ بڑا جرم سمجھا جاتا تھا کہ حرم میں داخلے میں کوئی رکاوٹ پیدا اور حرام مہینے بھی تھے. اور حرام مہینے بھی تھے. اس میں جنگ و جدال کا تو کوئی سوال نہیں تھا. تو اگر مسلمان، پھر عرض کر دوں، جنگ کرنے کے لیے نہیں، ٹھیک، حملہ کرنے کے لیے نہیں، سزا دینے کے لیے نہیں، اگر ایک عبادت کے لیے وہاں جانا چاہیں جس کا راستہ یہ روکے ہوئے ہیں، تو وہاں پہلی بات میں نے کیا عرض کی، یہ کہ یہ راستہ کھول دیں. یعنی ان کو بھی خیال ہو کہ یہ مسلمان آ گئے ہیں، یہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ کرے. ایک صورت یہ ہے، اس میں تو ظاہر ہے کہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ یہ تلواریں لے کے نکل آئے. اس طرح کے حملہ آور ہو چکے تھے، وہ تو مدینہ میں آ کے، یثرب میں آ کے حملہ آور ہو چکے تھے. تو یہ مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں، تو بتانا پڑے گا نا کہ پھر مسلمانوں کو کیا کرنا. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ یہ یثرب میں آ کے حملہ آور ہوں، ایک یہ کہ تم حملہ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں، تم تو عمرے کے لیے جا رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو، وہاں اگر یہ حملہ کر دیں. یہ 2 صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت یہ کہ اگر یہ دروازے بھی نہیں کھولتے، حملہ بھی نہیں کرتے، لیکن روکتے ہیں، اندر نہیں جانے دیتے، تو یہ آپ پر ابھی واضح ہو جائے گا کہ پھر مسلمانوں کی ثواب دید پر چھوڑ دیا کہ وہ کیا کرے. اچھا. تو اب ان تینوں پہلوؤں کو سامنے رکھیے اور پھر ذرا سورہ بقرہ میں یہ سنیے کہ وہاں کیا کہا سورہ محمد میں، اور اب یہاں کیا ہدایت کی جا رہی ہے. فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. یہ اس دوسری صورت کے لیے، یعنی جب مسلمان حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں اور یہ رکاوٹ پیدا کر دیں تو پھر کیا کرنا ہے. پیچھے حج و عمرہ کا قانون بیان کیا ہے، لہٰذا اس کو ذہن میں رکھیے اور پھر ترجمہ سنیے. اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے، یہ پیچھے سے مضمون خود بخود واضح ہو جاتا ہے. اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑے، اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے یہاں کیا باتیں کہی ہیں، وہ یہ کہ حج کی راہ روکنے کے لیے وہ لڑنے پر آمادہ ہو جائیں، وہ جنگ آزما ہو جائیں. تو فرمایا کہ پھر وہاں بھی لڑا جائے. اچھا. اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑے، اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی تمہاری طرف سے ابھی بھی کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے، یہ مہلت کا زمانہ ہے. اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. یعنی پھر اگر لڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اب تو حرم ہوگا نا سامنے،
تو اب تمہارے سامنے یہ ہے، یہاں سے انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو نکالا تھا، تمہیں نکالا تھا، اب تمہیں بھی اس بستی سے انہیں نکال دینا ہے۔ اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ یہ ان کا جرم بتایا ہے کہ انہوں نے پرسیکیوشن شروع کر رکھی ہے، یہ عبادت بھی کرنے نہیں دے رہے، اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو، یعنی تمہاری طرف سے کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے جب تک یہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں۔ پھر اگر یہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو، اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے۔ لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی اگر اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور تم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ، یعنی اب جنگ چھڑ گئی۔ اگر انہوں نے یہ اقدام کر دیا ہے تو اب یہ جنگ جاری رہے گی۔ وہاں کیا تھا؟ حتیٰ تزل حرب و اوزارہا، یعنی جارحیت کے مقابلے میں جنگ کرنی ہے، اور وہاں فرمایا تھا کہ یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اگر یہ دوسری صورت پیدا ہو جائے تو یہاں بھی جنگ چھڑ گئی تو پھر جنگ برابر کیے جاؤ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی پھر آخری نتائج تک جاری رہے گی۔ وہ آخری نتائج کیا ہیں؟ وہی جو بیان ہو گئے کہ اب ان کو بھی سزا ملے گی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین کو اس کی اصل حالت میں بحال کریں گے، خدا کے دین کا غلبہ قائم ہوگا، یعنی رسولوں کے ظہور کی سنت پھر پوری طرح سامنے آ جائے گی، وہی جو اصل ہدف ہے۔ تو فرمایا تاہم وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز ہے، یعنی نہیں، ابھی تمہاری طرف سے کوئی اقدام زیادتی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس صورت کے لیے ہدایت فرما دی جب کہ مسلمان عمرے کے لیے جائیں یا مسلمان حج کے لیے جائیں اور وہ رکاوٹ پیدا کریں۔ آج میں دیکھیے تیسری صورت کا کوئی ذکر نہیں کیا، یعنی انہوں نے جنگ بھی نہیں کی، وہ میدان میں بھی نہیں آئے، لیکن عمرہ بھی نہیں کرنے دے رہے یا حج بھی نہیں کرنے دے رہے، روک لیا۔ تو اس صورت میں ان آیات سے خود بخود یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں کی ثواب دید پر ہے، یعنی اب کیا کرنا ہے اب وہ دیکھ لیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک تیسری بات کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ وہ تیسری بات کیا تھی کہ وہ لوگ جن کو جنگ کرنی ہے، یہ جن کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کی تطہیر کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یعنی ان کو بھی تو تیار ہونا ہے نا، یہ پتھر تو نہیں ہے، روبوٹ تو نہیں ہے، انسان ہے، اور ان انسانوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ان کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ منافقین کی بھی ایک تعداد موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے وہاں مہاجرین بھی گئے ہیں، متبعین بے احسان بھی ہیں۔ ان لوگوں کو بھی تیاری کے مراحل سے گزرنا ہے تاکہ جب آخری اقدام کا موقع آ جائے تو پھر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اس آخری اقدام تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی قانون نازل کیا، ایک خصوصی قانون۔ یہ تیسری بات ہے، میں نے عرض کیا سر 3 نکات ہیں۔ یعنی پہلی بات یہ کہ اگر یہ جارحیت کرے تو تمہارا لا عمل کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم عمرے اور حج کے لیے جاؤ اور وہاں مزاحمت ہو اور یہ جنگ چھیڑ دیں تو تمہارا لا عمل کیا ہوگا۔ یہ مہلت کی مدت کا لا عمل ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ اور اب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر تم لوگوں کو تیاری کرنی ہے تو اللہ تیاری کیسے کرائے گا؟ اچھا، یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ لوگ دین کو سیکھیں، سمجھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو حاصل کریں، اپنی دینی زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزاریں، وہ تو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ فرمایا تمہارے لیے ایک امتحان کا خصوصی قانون ہے، اس امتحان کے خصوصی قانون میں سے تمہیں گزارا جائے گا، بار بار گزارا جائے گا، یہاں تک کہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ اب وہ جماعت تیار ہو گئی ہے جو فرشتوں کی طرح میدان میں اترے گی، یعنی حتمی مارکے سے پہلے، حتمی مارکے سے پہلے۔ اس کے لیے امتحان کا قانون بیان کیا ہے۔ یہ اگر آپ کے علم میں ہو تو سنن الہیہ کے باب میں میں نے اس کو بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے میزان میں۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ اس عرصے کے دوران میں، یعنی اب یہ سب مارکے ہوں گے، یہ سب معاملات ہوں گے، اس عرصے کے دوران میں تمہاری تربیت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ گویا ایک خصوصی ابتلا کا قانون ہے، اس کا کوئی عام لوگوں سے تعلق نہیں ہے۔ اس قانون کے بعض اجزاء سورہ توبہ میں بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ یعنی اب صورتحال یہ نہیں ہے کہ یہ آزمائش آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی،
لازماً آزمائیں گے، باقاعدہ قسم کہا ہے کہ یہ آزمائشیں اب آئیں گی، یقیناً تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ جان و مال، کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے اے پیغمبر، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دو۔ وہی جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لا ریب ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں اور اس کی رحمت ہوگی، اور یہی ہیں جو اس کی ہدایت سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں۔ یہ تین باتیں واضح ہو گئیں، یعنی عام حالات میں جارحیت ہوگی تو کیا لائق عمل ہے، حج و عمرہ کے لیے جاؤ گے اور مزاحمت ہوگی، وہ لوگ حملہ آور ہو جائیں تو کیا لائق عمل ہے، اپنی تربیت کے لیے کیا صورت اللہ کی طرف سے پیش آنے والی ہے۔ یعنی اس نوعیت کی آزمائشوں کا اب ایک زمانہ تمہیں گزارنا ہے، اور یہ آزمائشیں ہر پہلو سے ہوں گی، ہر لحاظ سے ہوں گی۔ یہ تو بنیادی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لائق عمل کے طور پر بیان کر دی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس لائق عمل کے ظہور کی کیا صورتیں پیدا ہوئیں، اسی میں یہ 4-5 سال گزرے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے کہ بدر کا معرکہ ہو گیا اور ان کی ساری قیادت اس میں کھیت رہی، معاندین کا کم و بیش کہا جا سکتا ہے کہ خاتمہ کر دیا گیا۔ جب یہ سب ہو گیا تو پھر دوسرا معرکہ ہوا، یعنی قریش بیٹھ نہیں گئے، وہ حملہ آور ہوئے، بلکہ بدر ثانی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آئے لیکن انہیں لوٹنا پڑا، احد میں وہ حملہ آور ہو گئے۔ یہ معلوم ہے کہ 2 رمضان میں بدر کا معرکہ ہوا تھا، اور یہ شوال میں 3 ہجری میں احد کا معرکہ ہوا ہے۔ ٹھیک، وہ احد میں آ گئے، ایک بڑا لشکر لے کر آ گئے۔ اس موقع کے اوپر اسلام، مسلمان، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گویا سب ان کا ہدف تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ محسوس فرماتے تھے کہ اس میں زیادہ اچھا یہ ہوتا کہ ہم لوگ مدینہ ہی میں رہ کے مدافعت کر لیتے، اس لیے کہ ابھی کسی اقدام کا حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر مٹ بھیڑ ہوگی تو پھر اس شان کے ساتھ لڑا جائے گا۔ چنانچہ یہ معرکہ ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بہت سے نوجوانوں نے یہ اصرار کیا کہ ہم باہر ہی جا کر لڑیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ جو کچھ بدر میں ہوا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری مدد بھی کرے گا۔ چنانچہ وہ باہر نکلے اور یہ معرکہ ہوا۔ اس میں مسلمانوں سے کچھ غلطی ہوئی، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس غلطی کے نتیجے میں، اس کی تفصیلات سے لوگ واقف ہیں، اس غلطی کے نتیجے میں پہلے فتح یاب ہو گئے مسلمان، پھر کچھ ہزیمت اٹھانی پڑی۔ قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا ہے سورہ آل عمران میں، اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ سب کیوں کیا، یعنی ایسا کیوں ہوا کہ اللہ کا رسول میدان میں اترے اور پھر ہزیمت بھی اٹھانی پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجوہ بتائے، اس پر باقاعدہ تبصرہ کیا ہے۔ اب ذرا سنیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو آخری بات میں نے کہی ہے کہ تمہیں اب آزمائشوں سے گزرنا ہے، تمہیں تیار ہونا ہے اس کے لیے کہ تم آخر میں فرشتوں کی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ اقدام کر سکو۔ یہ صحابہ کرام کا وہ امتحان ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ احد میں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، کیوں اٹھانی پڑی؟ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے تمہیں کیوں گزارا؟ سنیے، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یہ میں سورہ آل عمران کی آیت 137 سے پڑھ رہا ہوں۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوہ فقد رأیتموہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ سنیے، ایمان والو، ظاہر ہے کہ یہاں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، پہلے فتح ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ایمان والو، آخری فتح تمہاری ہوگی، اس کی بہت سی مثالیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ یہ جو میں نے بات کی، ایمان والو آخری فتح تمہاری ہوگی، یہ آگے سے واضح ہو جائے گی۔ ایمان والو، آخری فتح تمہاری ہوگی، اس کی بہت سی مثالیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، سو اپنی اس سرزمین ہی میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ وہی سنت اللہ ہے جو عاد و ثمود کے بارے میں گزر چکی ہے۔ ذرا دیکھو ان کی بستیوں کو، انجام کیا ہوتا ہے، وہی ہونا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کا۔
اس کی بہت سی مثالیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، سو اپنی اس سرزمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہایت واضح تنبیہ ہے جو پیغمبر کو جھٹلا دینے پر مصر ہیں، اور ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے مطمئن رہو، اور جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اس سے بے حوصلہ نہ ہو اور غم نہ کرو۔ چوٹ پڑی ہے نا، اور جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اس سے بے حوصلہ نہ ہو اور غم نہ کرو۔ اگر تم مومن ہو تو غلبہ بلا کر تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ اس شان کے ساتھ قرآن مجید اس مارکے میں رہنمائی کر رہا ہے۔ اس وقت اگر تم کو چوٹ لگی ہے تو ایسی ہی چوٹ اس سے پہلے دشمن کو بھی لگ چکی ہے، اور دنوں کا یہ الٹ پھیر تو ہم لوگوں کے اندر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا امتحان کریں، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لے جو اپنی جان دے کر بھی حق کی گواہی دینے والے ہوں۔ ان مسالے کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ الگ کر لے اور ان منکروں کو مٹا دے۔ یہ ہے اصلی مقصود، ایمان والوں کو الگ کر لے اور ان منکروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے یہی سمجھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور اللہ نے ابھی ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کیا اور جنہوں نے نہیں کیا، اور اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جان لے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ اب حوصلہ چھوڑ رہے ہو اور موت کے اس طرح سامنے آ جانے سے پہلے تم اس کی تمنا کرتے رہے ہو، سو تمہاری یہ تمنا پوری ہو گئی، اس لیے کہ اب تو موت کو تم نے آنکھیں چار کر کے دیکھ لیا۔ ذرا سنیے کیا تبصرہ ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ آل عمران میں یہ پوری کی پوری در حقیقت احد پر تبصرہ ہے، اس کا بہت بڑا حصہ اسی تبصرے میں گزرا ہے۔ یہ آیت 152 سے اب میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کے اذن سے ان کو تحقیق کر رہے تھے۔ جواب دیا ہے کہ فتح تو ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کے اذن سے ان کو تحقیق کر رہے تھے، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ اب یہ صاف صاف بتا دیا کہ کیوں ہزیمت اٹھانی پڑی، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کے تم آرزو مند تھے۔ فتح تم نے دیکھ لی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے، کیسی سخت تنبیہ۔ یہ حقیقت ہے کہ تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے، چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں، اور حق یہ ہے کہ اس نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور اللہ کا پیغمبر تمہارے پیچھے تمہارے ہی لوگوں کی ایک دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا، اس لیے کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد آئندہ کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم رنجیدہ خاطر نہ ہو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ اور اس سلسلے کا آخری اقتباس اب میں اسی سورہ کی آیت 179 سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ سوال پیدا ہوا کہ الگ کرنا تھا لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اس ہزیمت سے گزارنے کی بجائے اللہ ہی بتا دیتے کہ کون صحیح جگہ پر کھڑا ہے کون غلط جگہ پر کھڑا ہے۔ یہ ہماری جماعت کی تطہیر اللہ کے تو علم کی بنیاد پر کی جا سکتی تھی، اللہ کا پیغمبر موجود ہے، اس کا بھی جواب دیا۔ فرمایا اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی ہے یہ اس کو سمجھ نہیں رہے، انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر
مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے، تمہاری جماعت کی تطہیر کر کے رہنی تھی جس طرح تم تھے۔ پھر سنیے، اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی ہے یہ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے، اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اطلاع کر دے کہ کون منافق ہے، کون کمزور ہے، کون ضعیف ہے، اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تم انہیں الگ الگ کر لو، تمہیں بتا دیا جائے۔ بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پھر ان کی جد و جہد میں ایسی آزمائشیں برپا کرتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ یہ آزمائش اس لیے پیش آئی ہے، یہ معاملہ اس طرح سے ہوا ہے، اس میں تمہارے لیے کیا فائدے کی چیز ہے اور ہمارے پیش نظر کیا چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم بندوں کو ان آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ یہ احد کا معاملہ تھا۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ احد کے بعد پھر یہ احزاب میں حملہ آور ہوئے۔ احزاب کا معرکہ کس وجہ سے ہوا، کس صورت میں ہوا، کس شان کے ساتھ ہوا، کیا اہتمام اس کے لیے قریش نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر کیا فیصلہ سنایا۔ یہ غزوہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی تفصیل بیان کر رہے ہیں تفہیم القرآن میں۔ میں نے یہ اس لیے لے لیا ہے کہ اس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ انہوں نے خلاصہ کر دیا ہے۔ یہ غزوہ، یہ کون سا غزوہ؟ احزاب کا غزوہ۔ یہ معلوم ہے نا کہ بدر کے بعد احد کا معرکہ ہوا، پھر یہ احزاب میں حملہ آور ہو گئے۔ وہ حملہ کس طرح سے ہوا؟ میں نے عرض کیا کس شان سے ہوا، پہلے اس کی ایک تصویر اپنے سامنے لے آئیے۔ ٹھیک۔ یہ غزوہ دراصل عرب کے بہت سے قبائل کا ایک مشترک حملہ تھا، یعنی یہ اب صرف قریش کا حملہ نہیں تھا۔ یہ غزوہ دراصل عرب کے بہت سے قبائل کا ایک مشترک حملہ تھا جو مدینے کی اس طاقت کو کچل دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ اندازہ کیجئے، اب ان کو سزا دینی ہے، سزا آسمان سے جب دینا ہوتی ہے تو کتنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ ادھر اہل ایمان کی تطہیر کر رہے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہیں، اور ادھر یہ پے در پے جارحیت کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ غزوہ دراصل عرب کے بہت سے قبائل کا ایک مشترک حملہ تھا جو مدینے کی اس طاقت کو کچل دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کی تحریک بنی نذیر کے ان لیڈروں نے کی تھی جو مدینے سے جلاوطن ہو کر خیبر میں مقیم ہو گئے تھے۔ یہ یہود کا قبیلہ تھا، اس کو جلاوطن کر دیا گیا، اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس کی تحریک بنی نذیر کے ان لیڈروں نے کی تھی جو مدینے سے جلاوطن ہو کر خیبر میں مقیم ہو گئے تھے۔ انہوں نے دورے کر کے قریش اور غطفان اور حذیل اور دوسرے بہت سے قبائل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سب مل کر بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مدینے پر ٹوٹ پڑے، سب بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مدینے پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے شوال 5 ہجری میں، 2 میں بدر، 3 میں احد اور شوال 5 ہجری میں قبائل عرب کی اتنی بڑی جمعیت اس چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہو گئی جو اس سے پہلے عرب میں کبھی جمع نہ ہوئی تھی۔ اس میں شمال کی طرف سے بنی نذیر اور بنی قینقاع کے وہ یہودی آئے جو مدینے سے جلاوطن ہو کر خیبر اور وادی القریٰ میں آباد ہوئے تھے۔ یہ بنی نذیر بھی یہود کا قبیلہ تھا، بنی قینقاع بھی یہود کا قبیلہ تھا، ان کو جلاوطن کیا گیا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یہ آئے، اس میں شمال کی طرف سے بنی نذیر اور بنی قینقاع کے وہ یہودی آئے جو مدینے سے جلاوطن ہو کر خیبر اور وادی القریٰ میں آباد ہوئے تھے۔ مشرق کی طرف سے غطفان کے قبائل بنو سلیم، فزارہ، مرہ، اشجع، سعد اور اسد وغیرہ نے پیش قدمی کی، اور جنوب کی طرف سے قریش اپنے حلیفوں کی ایک بھاری جمعیت لے کر آگے بڑھے۔ مجموعی طور پر ان کی تعداد 10-12 ہزار تھی۔ یہ آئے، حملہ آور ہو گئے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں تھا کہ وہ محصور ہو کر مقابلہ کریں۔ یہ آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیلات مجھے یہاں بیان نہیں کرنی، کہ خندق کھودنا پڑی اور مدینے کے دفاع کی واحد صورت یہی رہ گئی۔ چنانچہ انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ اب یہ محاصرہ کم و بیش 25 دن تک رہا ہے، یعنی اس سے آپ اندازہ کریں 10,000 کے قریب لوگ ہیں اور مدینے کا محاصرہ ہو چکا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، یعنی یہ محاصرہ کیسے ختم ہوا؟ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی تفہیم القرآن میں اس کو اب بیان کر رہے ہیں۔ جی۔
اب محاصرہ 25 دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا، سردی کا زمانہ تھا، اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی اور غذا اور چارے کی فراہمی بھی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھوٹ پڑ جانے سے بھی محاصرین کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا جس میں ایک صحابی نے خود ان کے اندر پھوٹ ڈال دی، اور یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، اور پھوٹ پڑ جانے سے بھی محاصرین کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ اس حالت میں یکا یک ایک رات سخت آندھی آئی، یعنی اب کیا ہوا، مسلمان تو اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ 10,000 کے اس لشکر کے ساتھ اس وقت لڑے۔ مدینے کی مدافعت انہوں نے خندق کھود کر کی، اس کی تفصیلات سے لوگ عام طور پر واقف ہیں، لیکن محاصرہ کیسے اٹھا؟ اس حالت میں یکا یک ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی اور کڑک اور چمک تھی، اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دیتا تھا۔ آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے اور ان کے اندر شدید افراتفری برپا ہو گئی۔ قدرت خداوندی کا یہ کاری وار وہ نہ سہ سکے، راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی، اور صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ختم تو نہیں کیا، وہ مصلحت وہی ہے، اسی لیے مہلت دی گئی ہے، لیکن اس محاصرے کو اللہ نے اٹھوا دیا۔ اس طریقے سے آسمان کی فوجیں آ گئیں، راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی، اور صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فوراً ارشاد فرمایا، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ اس سال کے بعد اب قریش تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ مہلت گویا ختم بھی ہو رہی ہے، اور ان کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے، اور وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ حتیٰ تزل حرب اوزارہا، جنگ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو ظاہر ہے پہلا مرحلہ یہی تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ مرحلہ آ گیا ہے۔ یہ حالات کا بالکل صحیح اندازہ تھا۔ قریش ہی نہیں، سارے دشمن قبائل متحد ہو کر اسلام کے خلاف اپنا آخری داؤں چل چکے تھے۔ اس میں ہار جانے کے بعد اب ان میں یہ ہمت ہی باقی نہ رہی تھی کہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی جرأت کر سکتے۔ اب حملے کی قوت دشمنوں سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔ یہ حتیٰ تزل حرب و اوزارہا اس طریقے سے ہوا، یعنی بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، اور پھر احزاب میں کیا ہوا، یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھ دی ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ کیا تھا، یعنی یہ کون سا زمانہ ہے، یہ اب ہم 5 ہجری تک پہنچ گئے ہیں۔ جی، ایک بڑا زمانہ مہلت کا گزر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اب ہم اقدام کریں گے، لیکن کیا اقدام ہے، کیسے ہوگا، اس میں اب کیا معاملات ہوں گے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا جس کے لیے میں نے آپ کو سورہ بقرہ کا حکم سنایا تھا، وہ دوسرا نقطہ ذہن میں رکھیے۔ وہ مرحلہ آ گیا کہ مسلمان اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب ہم عمرے کے لیے جائیں گے۔ ٹھیک، مسلمان اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے۔ ہم سب وقت ہمارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ عمل بتایا، احد اور احزاب کے مارکوں کے اندر وہ کیا سنت الہی کار فرما تھی، کیسے تمہیز کا عمل ہوا، امتحان کا عمل ہوا، اور اللہ کی نصرت اور مدد بھی آئی، اور یہ سب ایک حکمت، ایک تدریج کے تحت ہو رہا ہے کہ کیسے مخاطبین پہ عذاب کا کوڑا برسے گا۔ اس نقطے پر آج کی نشست ختم ہوتی ہے کہ اب مسلمانوں کو یہ اذن دیا گیا ہے کہ انہوں نے حملہ آور ہونا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب چیزیں زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔